حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ کسی متقی پرہیزگار انسان کے جنازے میں شریک ہوا جس کو بصرہ کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ دفن کرنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں پر ایک جگہ درختوں کا گھنا جنگل تھا، گھنے درخت تھے ایک جگہ پر، اور اس کے پیچھے ایک غار تھی، اور اس غار میں جو منظر دیکھا اس کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس غار کے اندر میں نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان، حسین و جمیل چہرے والا، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ رب کی عبادت میں مصروف عمل ہے۔ میں اس کے قریب جا کر کے بیٹھ گیا تو پھر اس نے رکوع سجود مکمل کر کے نماز مکمل فرمائی، اور نماز سے فارغ ہو کے وہ میری طرف متوجہ ہوا تو میں نے سلام پیش کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب پانے کے بعد پھر میں نے پوچھا، اے نوجوان تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ تو کہا میں ملک شام کا رہائشی ہوں، ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ تو پھر امام حسن بصری کہتے کہ میں نے پوچھا پھر شام سے بصرہ آنے کا مقصد، یہاں کس غرض سے کس مقصد کے تحت یہاں آئے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے سنا تھا بصرہ اور اس کے قریبی علاقوں میں عابدین، زاہدین، متقی پرہیزگار، علماء، اولیاء موجود ہیں، تو میں نے دل میں ٹھان لیا کہ وہاں جا کر ان لوگوں سے کچھ اکتساب فیض کر سکوں۔ اس غرض اور اس مقصد کے تحت ملک شام سے بصرے تک کا میں نے سفر طے کیا۔ اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے اتنا سننے کے بعد پھر میں نے پوچھا کہ میرے بھائی، اے بندے خدا، یہ تو بتا اس جنگل میں کھانے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ کس طرح سے تم کو کھانا میسر آتا ہے بھوک لگنے پر؟ تو اس نوجوان نے بتایا کہ جب بھوک لگتی ہے درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں کا پانی پی لیا کرتا ہوں۔ اس طرح سے زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا، میں آپ کے لیے تو آٹے کی بہترین عمدہ قسم کی روٹیاں لے آتا ہوں، آپ اس کو کھا لینا، جس سے آپ کو عبادت کرنے میں طاقت قوت حاصل ہوگی۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں رہنے دے اس طرح کی باتیں، ویسے بھی ایک مدت ہو گئی ہے مجھ کو کھانا کھائے ہوئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر آپ میری خدمت کو قبول کر لیں تو مجھ کو بھی آپ کی کچھ خدمت کا صلہ مل جائے اور مجھ کو بھی کچھ فیض حاصل ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، چلو جب تم بہت بضد ہو تو ایسا کرنا کہ جو کہ بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں لانا اور سالن کی جگہ نمک لے کر کے آنا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے میں گھر گیا، جو کہ بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں پکوائیں، ان روٹیوں کو لے کر ان پہ نمک رکھ کر کے پھر میں اس جنگل کی طرف چلا، اور جب اس غار کے قریب پہنچا تو میرے ہوش باختہ ہو گئے جو منظر میں نے دیکھا، کیونکہ غار کے دہانے پر ایک درندہ شیر، خوخار شیر وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہیں شاید اس شیر نے اس نوجوان کو مار تو نہیں ڈالا۔ میں تھوڑے فاصلے پر جا کر کے اونچی جگہ پر چڑھ گیا جہاں سے غار کے اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان صحیح سلامت عافیت کے ساتھ رب کی عبادت میں مشغول ہے۔ میں نے کہا، اے میرے بھائی، اے بندے خدا، تجھے کیا ہو گیا کہ تو اپنے آس پاس کے حالات سے بھی بے خبر ہے؟ مجھے خبر ہی نہیں غار کے باہر کے حالات کیسے ہیں۔ تو اس نے میری یہ بات سن کر کے نماز کے اندر تخفیف کی، نماز کو مختصر کیا، جلد نماز مکمل کر کے مجھ سے کہا، میرے بھائی کیوں پریشان ہو؟ آپ نے ایسا کون سا منظر دیکھ لیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا، دیکھو تمہاری غار کے دہانے پر ایک شیر ہے جو ہاتھ لگائے بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ وہ بالکل تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔
تو حضرت امام حسن بصری سے اس نوجوان نے کہا شاید کہیں آپ اس شیر کے ڈرنے کے بجائے اس رب سے ڈرتے جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوتا۔ اور اتنا کہنے کے بعد پھر وہ شیر کی طرف متوجہ ہوا اور شیر سے کہنے لگا اگر اے درندے تجھ کو اللہ نے حکم دیا ہے میرے پاس بھیجنے کے لیے، پہنچایا ہے اللہ نے، اور تو مجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو پھر میں کوئی طاقت و قوت نہیں رکھتا تجھ سے الجھنے کی، اور اگر تو اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے تو تیرے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ میں تجھ سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا اور تو یہاں سے چلا جا۔ اتنا سننے کے بعد ابھی نوجوان کی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی، شیر نے دہاڑ ماری، تم ہلاتا ہوا وہاں سے ایسے بھاگا لگتا تھا کہ اس کو کوئی اپنا شکار نظر آیا ہے جس کے لیے وہ وہاں سے دوڑ پڑا ہے۔ کہتے اس کے بعد میں اس کے قریب آیا اور آ کر کے میں نے کہا بھائی یہ تو روٹیاں رکھ لی، اور میں نے کہا یہ وہ چیز جو آپ نے طلب کی تھی وہ لے کر کے حاضر ہو۔ اس نوجوان نے ہاتھ میں روٹیاں لی اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا اور رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے نوجوان کی ہچکیاں بن گئی۔ اب روٹیاں زمین پر رکھی اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے کہنے لگا اے میرے پاک پروردگار عالم، تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ، اگر تیری بارگاہ میں مجھے کوئی قبولیت، کوئی مرتبہ، مقام حاصل ہے تو پھر میری دعا کو، میری اس التجا کو قبول کر لے اور مجھے جلد اپنے قرب میں اپنے پاس بلا لے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں اس کی یہ الفاظ مکمل ہوئے تھے اور اس کی بے قرار روح دنیاوی زندگی کی قید سے آزاد ہو کر عالم بالا کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں پھر میں اس نوجوان کے لاشے کو وہیں غار میں چھوڑ کر اپنی بستی کی طرف آیا تاکہ کچھ پرہیزگار لوگوں کو ساتھ لے کر کے آؤں جو اس کی نماز جنازہ، تدفین و تکفین کا انتظام کر سکے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں میں کچھ لوگوں کو لے کر واپس اس غار کے قریب پہنچا، لیکن ہم نے وہاں جا کر کے جو منظر دیکھا وہ اس میں ہماری آنکھیں خیرہ رہ گئیں، کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وہاں پر نہ کوئی لاشا ہے نہ کوئی نوجوان، کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بالکل صاف تھی غار۔ اب میں دیکھ کر کے حیران و پریشان تھا، آخر اس نوجوان کا لاشا گیا کہاں؟ میرے ساتھی مجھ سے سوال کر رہے تو تم نے ہمیں بے وقوف بنایا۔ کہا میرے دل میں خیال ہی آ رہے تھے کہ میں کیا جواب دوں، اتنے میں غیب سے آواز آتی، کسی کہنے والے نے مجھ سے کہا ابو سعید، یہ امام حسن بصری کی کنیت ہے، کہا اپنے ساتھیوں سے کہو یہاں سے واپس چلے جائیں، اب کبھی بھی اس کی لاش تم لوگوں کو ملنے والی نہیں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اگر اللہ ہی کے لیے زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں تو بعد مرنے کے بھی وہ ان کو کسی کا محتاج نہیں رکھتا، ان کی تجہیز، تدفین کے انتظامات بھی رب تبارک و تعالی خود ہی کروا دیا کرتا ہے، دنیا والوں کا محتاج ہی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے اس نوجوان پر رحمتیں ہوں اور اس کے صدقے مولا ہماری مغفرت فرمائے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔